السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ آج ہم لوگ پھر آ چکے ہیں غزل نمبر 3 کے اشعار کی تشریح لے کر۔ اشعار کی تشریح کا سلسلہ ابھی چالو ہے۔ شعر نمبر 1 آپ کو دیا گیا ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شادہ لے کر، یا سے کیا گیا یا سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر۔ تشریح: انسان کے دل میں بے شمار حسرتیں اور ارمان ہوتے ہیں۔ ضرور نہیں ہوتا کہ اس کی ساری حسرتیں اس کے عرصۂ حیات میں پوری ہوں اور اس کے سارے ارمان بھی اس کی خواہش کے مطابق پورے ہیں۔ جب وہ راہ ملک قدم ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری خواہشیں باقی رہ جاتی ہیں، اس لیے جب وہ عدم کو جاتا ہے تو شادہ و فرحہ نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی حسرت رہ جاتی ہے، کسی نہ کسی ارمان کے پورے نہ ہونے کا خلق رہ جاتا ہے۔ شعر نمبر 2 باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے غریبا لے کر۔ تشریح ہے: لالا و گل جسے باغ سمجھے ہوئے تھے وہ باغ نہیں، ایک دشت جنوں تھا، ایک ویرانہ تھا، خاردار جھاڑیوں سے پر ویرانہ جس میں گزرنا محال ہو۔ اس لیے جب لالا و گل وہاں سے گزرے تو ان کے گریبان کانٹوں سے الجھ کر تار تار ہو گئے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک باغ نہیں ہے، ایک ایسا ویرانہ ہے جہاں بدعمالی اور عقوبت کے خار دامن تھام لیتے ہیں اور انسان کے کردار اور عمل کا دامن ثابت نہیں رہتا۔ شعر تیسرا دیا گیا ہے: پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا منہ تابہ لے کر۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کی بے ثباتی اور بے وقاتی کا ذکر کیا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے یہاں کی کسی شے کو ثبات حاصل نہیں۔ ہر ذی نفس اپنے حصے کی سانسوں کے تار میں الجھا ہوا جیتا ہے اور تار نفس کے ٹوٹتے ہی دنیا و ما فیہا سے منہ موڑ کر پردہ خاک میں جا سوتا ہے۔ کیسے کیسے پری جمال، خوب رو اور حسین و جمیل لوگ اس خاک کے پردے میں سو رہے ہیں۔ ان کے رخسار پر متابہ کا نور جھلکا کرتا تھا، مگر افسوس کہ آج وہ پیوند خاک ہیں اور اللہ باقی من کل فانی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دید گریا لے کر۔ شاعر کہتا ہے جس طرح ابر کرم درس رہے ہیں کہ سارے عالم کو نہال کر دیتا ہے، اسی طرح ہم جدھر سے گزریں گے اپنے دید گریا سے آنسو برسا کر عالم کو نہال کر دیں گے۔ شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے صنعت تشبیہ استعمال کی ہے۔ اس نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو ابر سے تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ کے در پردے وہ اپنے مصائب و آلام کا ذکر کرتا ہے کہ زندگی نے اسے اتنے دکھ دیے ہیں کہ اس کی آنکھیں مسلسل روئے جا رہی ہے اور اب ان کی آنکھوں پر ابر کا گمان ہوتا ہے۔ 5واں شعر ہے: پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہارا لے کر۔ تشریح: جو طائران خوش نوا پنجروں میں قید ہوتے ہیں ان کے لیے بہار کیا اور خزاں کیا، ان کے لیے تو شب و روز ایک ہی جیسے ہوتے، نہ وہ موسم غل کا لطف اٹھا سکتے ہیں نہ بہاروں کے مزے لوٹ سکتے ہیں، وہ تو بس حزن و ملال کا لبادہ اوڑے قفس میں پھڑپھڑاتے اور سلاخوں سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ موسم بہار کب آتا ہے اور پتجھڑ کب شروع ہوتا ہے اس کا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ شاعر کہتا ہے کہ بعد صبا ایام بہارا کے آنے کی خوشخبری لے کر پنجروں میں قید پرندوں کی طرف کی گئی ہے۔ اب شاید انہیں موسم غل کی آمد کا علم ہوگا اور وہ بہار کے تصور ہی سے خوش ہو لیں گے۔ رنج پر رنج جو دینے کی ہے خود قاتل کی، ساتھ آیا ہے بہم تیگ و نمک ڈالے کر۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا قاتل ایک ظالم و سفاق انسان ہے، اس کا دل جذبہ ترحم سے عاری ہے، چر کے لگانا اور رنج پر رنج دینا اس کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے اب وہ قتل کے ارادے سے آیا ہے تو اپنے ساتھ تلوار اور نمکدان بھی لایا ہے۔ وہ چاہتا تو تلوار کے ایک ہی وار سے میرا کام تمام کر دیتا، قصہ ختم ہو جاتا، لیکن ایسا کرنے سے اسے طمانیت قلب حاصل نہیں ہوگی۔ وہ مجھے تڑپتا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے میرے زخموں پر نمک چھڑک کر مجھے مزید اذیت دینا چاہتا ہے۔ اب ہے اگلا: مصحفی گوشہ ذلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو اب سے ملک سلیمان لے کر۔ شاعر سلطنت و اقتدار کی ہوس اور مال و زر کے لالچ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے مصحفی، گوشہ نشینی اختیار کر کے یہی تیرے لیے باعث عافیت ہے۔ تو گوشہ ذلت کو شاہی تخت سمجھ، اگر تجھے ملک سلیمان بھی مل جائے تو کیا کرے گا؟ ملحوظ رہے ملک سلیمان یعنی حضرت سلیمان کی سلطنت جو وسیع و عریض
قطع اراضی پر پھیلی ہوئی تھی شاعر فقیر کے کسی کام نہ تھی۔ تو یہ تھے اس غزل کے اشعار کی تشریح۔ آئندہ ویڈیو میں ہم غزل نمبر 4 اس کے جو ہے اشعار کی تشریح دیکھنے والے۔ خدا حافظ۔